جن بچوں کو آپ ادھر پال رہی ہیں ان کی کفالت آپ کتنی دیر تک کریں گی؟ بچوں کی تعداد 100 ہو چکی ہے اور یہ جو گھر ہیں ان کی تعداد 5 ہو چکی ہے. اس کا سٹینڈرڈ ہم نے لاہور کے کسی بھی اچھے بڑے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے سکولز ہیں ان سے کم نہیں رکھا. وہاں بھی اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے نا آ کے کہ 4000 نہیں دے سکتا، ہم اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ جو دے سکتے ہیں آپ دے لیں. 70+ فیملیز ہیں جن کو ہم راشن دے رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ ود پروفیشنل وزڈم. ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ 6 انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 100 یتیم بچوں کی والدہ ہیں. ناظرین، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح یہ سب چیزیں مینیج کر رہی ہیں اور کیا فیوچر ہے ان بچوں کا، یہ کب تک کس عمر تک ان بچوں کی کفالت کرتی رہیں گی. السلام علیکم صوفیہ وڑائچ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. میم، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سائیکالوجسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ 4 انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ ہیں اور اس میں سے 2 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی بھی ہیڈ ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ انسٹیٹیوٹ کس حوالے سے کام کرتے ہیں اور یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی جو ہے ہم ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مین کام ہے ہمارا وہ بیسیکلی ہے المارا فاؤنڈیشن. صحیح. جو کہ یتیم اور بے سہارا بچوں کی پرورش اور کفالت کا ادارہ ہے. اور ہم 3 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے موٹیوز ہیں المارا فاؤنڈیشن کے. بیسیکلی فیڈ دا ہنگری پروگرام، جس سے یہ بیسیکلی 1995 میں سٹارٹ لیا میرے والد صاحب نے، اور میں کیونکہ ان کی اکلوتی اولاد ہوں تو ان کی ڈیتھ ہوئی 2009 میں. تو اس کے بعد پھر میں نے ان کی لیگیسی کو جو ہے کیری کیا. اور وہ بیسیکلی کرتے یہ تھے کہ صبح اٹھ کے تہجد کے ٹائم اپنے ہاتھوں سے لنگر تیار کرتے تھے 200-250-300 لوگوں کا، اور پھر چبرجی میں اور جو ہے ریلوے اسٹیشن اس کے باہر اور بادشاہی مسجد کے باہر جو مزدور لوگ، جو بے سہارا لوگ باہر فٹ پاتھس پہ سو رہے ہوتے ہیں، ان کو جا کے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروایا کرتے تھے. اس کے علاوہ جو بھی کوئی ان کے پاس آ جاتا تھا اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، راشن کی صورت میں، اسٹائپنڈ کی صورت میں، جیسے جیسے ہو سکتا تھا وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں دیکھتے ہوئے میں بڑی ہوئی. میرا بچپن یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے گزرا. تو پھر والد صاحب کی وفات کے بعد پھر میں نے ان چیزوں کو کنٹینیو کیا، اور الحمدللہ میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہیں، اور ان کی سپورٹ اگر نہ ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے یہ کرنا پاسبل نہ ہوتا. آج الحمدللہ ہمارے گھر سے راشن جو ہے تقریباً کوئی آپ کہہ لیں 70+ فیملیز ہیں جن کو ہم راشن دے رہے ہیں. اس کے علاوہ 60+ ایسے انڈیویجولز اینڈ فیملیز ہیں جن کا منتھلی سٹائپنڈ ہے، کسی بچے کے اسکول کی فی جا رہی ہے، کسی بزرگ کے دوائیوں کا خرچہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے لنگر ہمارا ماشاءاللہ اب 700+ پہ چلا گیا ہے ڈیلی بیسس پہ. تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے کنٹینیو تو کی، بٹ کنٹینیو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں آہستہ آہستہ کچھ اضافہ بھی کرتے گئے اوور دا ایئرز. بٹ ہمیشہ مجھے یہی لگا کرتا تھا کہ یہ سب کچھ کافی نہیں ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے تھے نا یہ ہم انڈیپینڈنٹلی کر رہے تھے، ایز اے فیملی، ایز آرگنائزیشن نہیں کر رہے تھے. بٹ کوئی 1.5 سال پہلے مجھے یہی خیال آیا کہ دیکھیں زندگی گزرتی جا رہی ہے، بالکل ہر دن شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اور یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو ہم بس کر رہے ہیں، اور ایک لیگیسی تھی جس کو کیری کیے ہوئے ہیں، اور اس کو بس ہم تھوڑا سا تعداد بڑھا رہے ہیں. ہم اس میں فزیکلی تو کچھ نہیں کر رہے نا. بالکل. تو لاسٹ ایئر پھر جو تھا 1.5 سال پہلے تقریباً اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، اور ہم نے یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے ان کا اپنا گھر بنایا. کیولری گراؤنڈ میں میرا گھر ہے جی، اور اپنے گھر کے بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ ہم نے ایک گھر رینٹ پہ لیا ایک کینال کا، اور اس کو اسی طریقے سے فرنش کیا، اسی طریقے سے اسٹیٹ آف دا آرٹ طریقے سے اسے ڈیزائن کیا جیسے ہمارا اپنا گھر ہے، ان بچوں کی ریکوائرمنٹس کے مطابق. جہاں پہ ان کے لیے ایئر کنڈیشنز ہیں، اس کے بچوں کے لیے جو ہے لائک بنک بیڈز ہیں، ڈائننگ ٹیبلز ہیں، اسٹڈی ٹیبلز ہیں، پلے ایریا اینڈ ایوری تھنگ جو ہمارے اپنے گھر میں ہمارے بچوں کے پاس فیسلٹیز ہیں وہ تمام وہاں پہ ہیں. تو انیشلی ہم لوگوں نے لاسٹ ایئر 1 رمضان کو پہلے 5 بچوں سے شروع کیا، اور اس کے بعد
अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास बच्चों की तादाद 100 हो चुकी है और ये जो घर हैं इनकी तादाद 5 हो चुकी है माशाल्लाह। और ये 4 घर तो कैवलरी ग्राउंड में ही है हमारे घर के बिल्कुल करीब करीब और एक घर गार्डन टाउन में है। और द रीज़न बिहाइंड कि हमने इतना करीब रखा इन घरों को वो ये था कि हम बच्चों को मोहब्बत, टाइम, कॉन्फिडेंस ये सब कुछ देना चाहते थे। तो अगर ज़रा दूर होता तो शायद प्रैक्टिकल नहीं होता इतना कि मैं रोज़ जाऊँ उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, उनसे इतना ज़्यादा इंटरेक्ट फ्रीक्वेंटली कर सकूँ। तो इस वजह से हमने करीब लिया। हालांकि बहुत एक्सपेंसिव एरिया है, वहाँ की लिविंग खासी महंगी है, बट हमें लगा कि प्रैक्टिकल यही है कि घर के पास हो, आप दिन में 3 दफ़ा जाओ, 4 दफ़ा जाओ, आप घर से निकलो, आप 2-3 मिनट की ड्राइव पे उस घर में चले जाओ। सही। मैम आप 100 बच्चों की जो एक यतीम बच्चे हैं उनकी वालदा हैं, तो मैम ये इसमें क्या मुश्किलात एक इंसान को आती हैं इनको अरेंज करने के लिए, और ये कहाँ से बच्चे जो आ रहे हैं इनकी क्या मतलब बैकग्राउंड क्या है इनका? मुश्किलात मुझे लगता है एज सच नहीं आई, बस एक सोच अल्लाह ताला ने दिल में डाली, एक ख़याल अल्लाह ताला ने डाला और अल्लाह ताला ने मुझे लगता है कि पकड़ के ना ज़िम्मेदारी लगा दी कि तुमने ये करना है। तो जब अल्लाह ताला आपको चुन लेता है, अल्लाह ताला आपके ज़िम्मे काम लगा लेता है, तो मुझे लगता है कि फिर दुनियावी मुश्किलात बड़ी छोटी छोटी रह जाती हैं जब अल्लाह ताला की सपोर्ट आपके साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सच कोई इशू मेरे लिए नहीं आया सामने और बहुत ही स्मूथली और इतना तेज़ी के साथ अल्लाह ताला ने हमारे बच्चों के लिए माँ बाप के घर के दरवाज़े खोले और इतनी आसानियाँ पैदा कर दी। आप यकीन करें हमने एक घर से शुरू किया था तकरीबन 15 माह पहले। सही। ठीक है, और एक घर में 5 बच्चे थे और मुझे ये लगता था कि एक घर मुकम्मल होगा, 15 बच्चे शायद हम इसमें रख पाएंगे, मे बी 20 हो जाएं और मैक्सिमम शायद यही होगा और यही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होंगे और हम इन्हीं की किफ़ालत कर पाएंगे। लेकिन शुरू में तो हमारी फैमिली ने, हमारे फ्रेंड्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि इस नेकी में हमारा भी हिस्सा डालो। उन्होंने साथ साथ हमें सपोर्ट करना शुरू किया। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे लोगों ने देखा, आप यकीन करें हमने अकेले ये सफ़र शुरू किया था, लेकिन अब हमारे साथ इतने लोग शामिल हो चुके हैं और हमारी ये जो फैमिली है ना इतनी बड़ी हो चुकी है कि उन बच्चों को बहुत से लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें और उनके बच्चों की कफ़ालत जो है, अब मुझे लगता है कि हमारा काम नहीं है, ना हमारी इतनी हैसियत है कि हम ये कर पाते। ये बहुत बड़ा काम है और ये अल्लाह ताला का काम है। हमें सिर्फ अल्लाह ने चुना है इस काम के लिए और बहुत से लोगों को अल्लाह ने हमारा सहारा बनाया है कि वो हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हुए हैं और उन्होंने हर लम्हा हमारा बहुत साथ दिया। आप यकीन करो कि हम सोचते हैं ना, लेट्स से कि हमारे पास बच्चों की तादाद ज़्यादा हो गई है और लेकिन हमारा एक फ़िक्स स्टैंडर्ड है कि हम 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखते एक घर के अंदर, एक कैनाल के घर में। बिकॉज़ यू नो एक कैनाल का जो रीजनेबल घर है उसमें 4 बेडरूम्स होते हैं और हर बेडरूम में 5 से ज़्यादा बच्चे आप नहीं रख सकते और उनका एक लाउंज होता है, एक डाइनिंग रूम होता है, स्टडी रूम होता है। तो एक 20 बच्चों से ज़्यादा मुझे लगता है कि फिर वो ओवर क्राउडेड हो जाता है और फिर वो घर नहीं लगता। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि हम उन बच्चों को खूबसूरत सा घर, खूबसूरत सी परवरिश, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी मोहब्बत और वो तमाम चीज़ें दें जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। आप यकीन करो जब मैं जाती हूँ ना वहाँ उन बच्चों के पास डेली बेसिस पे और वो रोज़ मुझे इस तरह से मिलते हैं जैसे पता नहीं कितनी सदियों से मुझसे बिछड़े हुए हैं। हर दिन मैं चाहे 2 दफ़ा जाऊँ, दूसरी दफ़ा भी जाऊँगी ना उस वक्त भी वो आके मुझे ऐसे ही गले मिलेंगे जैसे वो शायद 2 साल पहले मुझे मिले थे। तो इतना प्यार और इतना मान और इतना उन्हें भरोसा है अपनी माँ पे कि वो कुछ भी हो जाए ना, लाइक छोटा सा भी इशू हो जाए उनके स्कूल में, फ़ौरन आके मामा आपको पता है टीचर ने ये कहा था, मामा आपको पता है आज स्कूल में ये हुआ था, उस फ्रेंड ने मुझे ये बोला था। मैम इनकी एज क्या होती है? एज है इनकी जो हमने बेसिक क्राइटेरिया जो हमारा था स्टार्ट में वो ये था लाइक 2 साल और 5 साल के दरमियान। बिकॉज यू नो कि दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक है कि इंसान की जो ब्रेन की कंप्लीट डेवलपमेंट है ना वो 5 साल की उम्र तक कंप्लीट हो जाती है। तो हम यही चाहते थे कि इन बच्चों की पर्सनालिटी पे काम करें बिकॉज़ ये बच्चे नॉर्मल हेल्दी हैप्पी फैमिली से तो आपके पास नहीं आए ना, ये तो बड़े ट्रॉमास देख के, बड़ी मुश्किलात देख के, बड़ी रिजेक्शन देख के, लोगों के
مختلف چہرے دیکھ کے آپ کے پاس آئے ہیں. میم یہ سورس کہاں سے ہوتی ہے, بچے آتے کہاں سے ہیں؟ شروع کے 5 بچے جو ہم نے لیے تھے وہ تو ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لیے تھے. اس کے بعد ود ریفرنس, صحیح, لائک کچھ ریلیٹیوز ہیں ہمارے, کچھ فرینڈز ہیں ہمارے, انہوں نے, کچھ نیبرز ہیں, انہوں نے ریفر کیا کہ اس طرح سے ہمارے جاننے والوں کی میڈ ہے, اس کا بھتیجا ہے وہ یتیم ہو گیا, فار ایگزامپل. اس طرح سے ڈفرینٹ طریقوں سے. میری ایک نن تھی, انہوں نے ہمیں ریفر کیا, ان کی ایک میٹ تھی, اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کے بچے بہت چھوٹے تھے. تو اس طرح سے ریفرنس سے. اور اب تو الحمدللہ لوگ جیسا جیسا ہمیں پہچاننا شروع ہو گئے ہیں, تو آبویسلی جو لوگ ہمیں پہچان کے سپورٹ کرنے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, تو ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں, وہ بھی ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ بچہ ڈیزرونگ ہے, اس کو آپ گود لے لیں. تو وہ پھر ہم اپنا ایک تھوڑا سا اپنے طریقے سے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بچہ کیا واقعی ہی ڈیزرونگ ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی ہم اس بچے کو گود لے لیتے ہیں. صحیح. میم آپ 2 جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ بھی ہیں, میم اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ یہ ایجوکیشن جو انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا, یہ کس طرح ڈفرینٹ ہے عام انسٹیٹیوٹ سے؟ جی, یہ ہم لوگوں نے, جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا رہی تھی کہ ہم لوگ 3 پروگرامز پہ کام کر رہے ہیں. فیڈ دا ہنگری جو 1995 سے چل رہا ہے, اس کے بعد پیرنٹ اینڈ آرفن جس کے تحت ہم لوگوں نے 1.25 سال پہلے تقریباً یہ بچوں کو گود لینا شروع کیا اور بچوں کے اپنے گھر بنائے. اور تیسرا جو ہمارا ہے وہ ہے ایجوکیٹ پاکستان. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے تحت ہم لوگوں نے المرا گرامر اسکول کے نام سے ایک اسکولنگ سسٹم شروع کیا ہے جی. اور اس میں یہ بچے تو جا ہی رہے ہیں جو ہمارے پاس ہیں وہاں پہ, یہ تو وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو لوکل کمیونٹی کے بچے ہیں وہ بھی وہاں پر آ رہے ہیں. صحیح. اور اس کا سٹینڈرڈ ہم نے لاہور کے کسی بھی اچھے بڑے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اسکولز ہیں ان سے کم نہیں رکھا. ایئر کنڈیشنر کلاس رومس ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا انفراسٹرکچر, اس کا کریکلم, اس کا جو ہے اسٹاف, سب کچھ ہم نے اسٹیٹ آف دا آرٹ رکھا ہے. لیکن ہم نے اس کی جو فی ہے وہ رکھی ہے 4000, اور 4000 بھی اس وجہ سے تاکہ ہمارا جو سفید پوش طبقہ ہے نا, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو چاہتا ہے ان کے بچے اچھی ایجوکیشن لیں, سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھانا چاہتا بٹ وہ ان بڑے اسکولس کی فی افورڈ بھی نہیں کر پاتا, تاکہ ان کی عزت نفس برقرار رہے. انہیں یہ نہ لگے کہ ان کا بچہ فری کے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور فی پے نہیں کر رہا. انہیں پتہ ہو کہ ان کا بچہ فی پے کر کے جا رہا ہے. اور وہاں بھی اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے نا آ کے کہ 4000 نہیں دے سکتا, تو ہم اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ جو دے سکتے ہیں آپ دے لیں, جتنا افورڈ ہو سکتا ہے, جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے آپ نہ کریں. بٹ ہمارے اسٹاف کو, ٹیچرز کو, سوائے کوآرڈینیٹر کے اور مجھے, کسی اور کو نہیں پتہ ہوتا کون بچہ فی پے کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا, کون ہاف کر رہا ہے. سو دیٹ جو ٹیچرز ہیں اور اسٹاف ہے نا, ان کا رویہ ان کے ساتھ مختلف نہ ہو. صحیح, اس وجہ سے ٹھیک ہو گیا. میم ایک عورت کے لیے اتنا سب کچھ کرنا پاسبل نہیں ہے جو آج آپ کر رہی ہیں, اور یہ بڑی بہترین مثال ہے ہماری آڈینس کے لیے بھی. میم اس کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, ایک آپ مطلب کہ ہاؤس وائف بھی ہیں, آپ کے اپنے بچے بھی ہیں اور ہسبینڈ بھی ہیں آپ کے, تو ہسبینڈ کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ ان کا سپورٹ سسٹم آپ کے ساتھ کس طرح ہے, وہ کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو؟ ہسبینڈ کا سپورٹ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے الحمدللہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہسبینڈ کی سپورٹ آپ کے ساتھ نہ ہونا تو آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. یہ کام کہ آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ ہسبینڈ نے ہمیشہ سے بہت سپورٹ کیا ہے. اور یہ بھی جو میں کر رہی ہوں نا, شاید اسی وجہ سے کر پا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کام کے لیے چنا ہے, لیکن جو سہارا بنے ہیں میرے, وہ میرے ہسبینڈ ہیں. بیکاز انہوں نے ہر لمحہ, ہر سٹیج پہ مجھے اتنا سپورٹ کیا ہے کہ اگر وہ یہ نہ کرتے نا تو اکیلے میرے لیے یہ پاسبل ہی نہ ہوتا. صحیح میم, دیٹس گریٹ. میم اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا فیسلٹیز بچوں کو, اور کیا فیوچر ہے اس کا, کہ جو یہ بچے ہوں گے آہستہ آہستہ یہ عمر ان کی بڑھتی جائے گی اور آگے ان کا فیوچر کیا ہوگا, اور آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اپنے یہ فاؤنڈیشنز کو, اپنے انسٹیٹیوٹس کو, اس حوالے سے مجھے ذرا بتائیے گا. ہم لوگوں نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, تو ایک گھر سے سٹارٹ کیا تھا. تو جو ہم نے ایک سٹینڈرڈ رکھا تھا نا اس گھر کا, ہم نے وہ ہر گھر میں مینٹین کیا ہے. اب ہمارے جو بچے ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں, آج کل جیسے ویکیشنز چل رہی ہیں تو یہ بچے صبح اٹھ کے ہاکی کھیلنے جاتے ہیں. یہ خواجہ جنید ہیں, ایک اولمپین چیمپئن ہیں,
خواجہ جنید آپ نے سنا ہوگا، ہاکی کی ان کی اکیڈمی ہے، تو وہاں پہ ہمارے یہ 100 بچے روز صبح اٹھ کے 1 گھنٹے کے لیے ہاکی کھیلنے جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان سے نیشنل ٹیم بنائیں گے، اور یہ جو ہے یہ ون کر کے آئیں گے انشاءاللہ انٹرنیشنلی. اور کیونکہ ان بچوں میں بہت پوٹینشیل ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان سے کچھ لیتا ہے نا تو اسے کچھ ایکسٹراڈنری چیزیں دیتا ہے. تو یہ ہمارے بچے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، سپر انٹیلیجنٹ ہیں ماشاءاللہ، اتنے تمیز والے بچے ہیں. آپ ان سے ملیں نا، آپ کو یہی لگے گا کہ یہ کسی بڑی اچھی فیملی کے بہت اچھے گھر سے یہ بچے آئے ہوئے ہیں، اتنی تہذیب والے بچے ہیں. اور اس کے علاوہ فیسلٹیز جو ہیں، یہ بچے بہت اچھی ایجوکیشن ان کو مل رہی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے اپنے اسکول میں یہ بچے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ گھر پہ قاری صاحب آتے ہیں جو دینی تعلیم پہ باقاعدہ دھیان دیتے ہیں. اور ہمارے بچے چاہے 2 سال کا بھی بچہ ہے نا، صبح اٹھ کے باجماعت نماز میں وہ ضرور کھڑا ہوگا، فجر کے ٹائم بھی، بیکاز اس سے ایک عادت آتی ہے بچوں میں. چاہے اسے نماز ابھی پڑھنی نہیں آتی، لیکن ایک عادت تو ہوگی نا اسے کہ نماز میں جماعت میں کھڑے ہونا ہے. تو نماز کی پابندی ہوتی ہے یہاں پہ، قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیومینٹی پہ کہ کیا اچھا ہے کیا نہیں اچھا، جیسے ایک ماں تربیت کرتی ہے. میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کروں، بٹ شاید میرے لیے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانا پاسبل نہیں ہوتا، تو جو میں کر سکتی ہوں وہ میں کرتی ہوں. باقی ہمارے پاس اسٹاف ہیں، ہمارے پاس ٹیچرز ہیں. ایک ٹرین ٹیچر ہر گھر کے اندر 24/7 رہتی ہے جو ان بچوں کو مینرز سکھاتی ہے، بیکاز ہم میڈس پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. وہ بچوں کو کیا سکھائیں گی کہ آپ نے ڈائننگ ٹیبل پہ کیسے بیٹھنا ہے، فائن ڈائننگ کیا ہے، آپ نے کس طریقے سے ہاتھ دھونے ہیں، آپ نے ہر چیز ہوتی ہے نا آپ کو بچوں کو. بیکاز کوئی بچہ انٹیریئر سندھ سے ہمارے پاس آیا ہوا ہے، کوئی بچہ ہمارے پاس بلوچستان کے علاقے سے ہے، کوئی پنجاب سے ہے، مختلف گاؤں سے، بہت دور دور کے دیہاتوں سے، کہ ان کے لیول پہ جا کے ان کو سمجھنا، ان کی لینگویج کو پھر ان کو سمجھانا، تو یہ کافی جو ہے نا چیلنجنگ کام ہوتا ہے. تو یہ ہماری جو ہیں پھر سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں جو بچوں کی پرسنالٹی کی گروتھ پہ کام کرتی ہیں، انہیں ٹراما سے نکال کے ان کی لائف سے جو مشکل ٹائم گزر چکا ہے اس کے نشانات کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ جب یہ آگے جائیں تو یہ نہ صرف خود کو اور اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں، بلکہ پازیٹیو طریقے سے ہماری سوسائٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں. کیونکہ ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے اچھی تربیت کی اور آنے والی نسل کی اچھی تربیت کی. کیونکہ یہ جو ہماری فیوچر جنریشن ہے نا، اگر ان کی آپ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کریں گے نا تو ہی آپ کے ملک کا مستقبل روشن ہوگا. بالکل. میم مجھے یہ بتائیے گا، جو بھی بچے آپ لوگ جو اپنے جن بچوں کو آپ ادھر پال رہی ہیں، جو لک آفٹر کر رہی ہیں، ان کی کفالت آپ کتنی دیر تک کریں گی، کس ایج تک کریں گی؟ دیکھیں، میں نے کوئی روایتی آرفنیج نہیں بنایا، میں نے ان بچوں کا اپنا گھر بنایا، اور میں ان بچوں کی ماں ہوں اور میرے ہسبینڈ ان بچوں کے پاپا ہیں. تو جب یہ بچے ہمارے پاس آ گئے نا تو پھر یہ ہماری فیملی کا حصہ بن چکے ہیں. تو جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں نا کہ جب تک وہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں، جب تک وہ خود کمانے کے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائیں، تب تک وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں. تو یہ بچے بھی اس وقت تک ہماری ذمہ داری ہیں جب تک یہ خود کو سپورٹ نہ کر سکیں اور اپنی فیملیز کو یا سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ پازیٹیو نہ کر سکیں، تب تک یہ بچے ہماری ذمہ داری ہیں. اور ان کے لیے ہم نے یہی سوچا ہے، بیکاز جب یہ بچے آئے تھے نا تو بہت ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ مشورے دیے کہ آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دلا لیں ان بچوں کو، ان کو پلمبر بنا دیں. بہت دل دکھتا تھا. یہی لگتا تھا کہ اگر میں اپنے بیٹوں کے لیے یہ نہیں سوچتی نا کہ میں ان کو الیکٹریشین یا پلمبر بناؤں، تو یہ بھی تو میرے ہی بیٹے ہیں، میں ان کے لیے کیوں سوچ رہی ہوں، یا مجھے کوئی کیسے یہ مشورہ دے رہا ہے. تو دل دکھتا تھا. تو پھر ہر مسئلے کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حل بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ چیز ڈالی. تو پھر میں نے اپنی سائیکالوجسٹ کے ساتھ مل کے بچوں کو نا ڈفرینٹ جو ہیں فیلڈس اور ڈفرینٹ پروفیشنس کے بارے میں بتایا. بیکاز وہ چھوٹے بچے ہیں نا، انہیں کانسیپٹ نہیں ہے. مے بی ڈاکٹر کا تو پتہ ہو کہ کبھی اس نے انجیکشن لگایا ہو تو بچے کو پتہ ہو کہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے، بٹ آرمی آفیسر کیا کرتا ہے، پائلٹ کیا کرتا ہے، انجینئر کیا کرتا ہے. انہیں ڈفرینٹ ویڈیوز کے تھرو، انہیں ڈفرینٹ سٹوریز کے تھرو یہ چیزوں کے بارے میں بتایا. کچھ مہینے ہم نے اس پہ کام کیا. اس کے بعد جس بچے نے جس خواہش کا اظہار کیا نا کہ میں آرمی آفیسر بننا چاہ رہا ہوں، میں پولیس آفیسر بننا چاہ رہا ہوں، میں نے تو ایئر فورس میں جانا ہے، میں نے نیول آفیسر بننا ہے، تو ہم نے ان بچوں کی ان یونیفارمز کے اندر
पिक्चर्स बनाई और उस घर की वॉल के ऊपर डाल दी. अब जैसे एक घर में 20 बच्चे हैं ना, तो उन 20 बच्चों की पिक्चर्स उस घर की मेन वॉल पे लगी हुई हैं. और वो इस वजह से कि वो जब उस यूनिफॉर्म में रोज़ उठ के ख़ुद को उस यूनिफॉर्म में देखते हैं ना, तो वो यही कहते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर. उन्हें मोटिवेशन मिलती है और ये बहुत ज़रूरी है. और जो हमारे आने वाले मेहमान हैं, आने वाले लोग हैं, उन्हें भी पता होता है कि इन बच्चों का फ्यूचर मिनिमम ये है. तो इससे ऊपर का कोई मशवरा दें तो हम ज़रूर दें, इससे नीचे हमने नहीं कहना कि आप इनको क्या बनाएं. थैंक यू सो मच सोफिया वड़ैच साहिबा, आपने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला हमारे लिए और इतने मुफीद मशवरे और इतना जो आप ज़बरदस्त काम कर रही हैं लोगों के फ़ायदे के लिए. मुझे लगता है कि जो भी लोग सुन रहे होंगे इसको, वो भी इससे काफ़ी जो है ना एक लर्निंग सीखेंगे, एक चीज़ सीखेंगे कि हमें भी कुछ करना चाहिए. तो थैंक यू सो मच आपके आने का, बहुत शुक्रिया. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया. उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस इंटरव्यू से. इंशाल्लाह मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.